بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کون دے گا، اس تعلق سے قرآن نے بتایا، احادیث نے بتایا، اور اللہ رب العزت نے اس کی حد بھی مقرر کی ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، اور ایک حد مقرر کی ہے کہ یہ نصاب ہے، جب بندہ اس نصاب کو پہنچ جائے اور اس نصاب کو پہنچنے کے بعد، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر مال پر سال گزر جاتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج ہے کہ رمضان میں ادا کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، تو اب رمضان میں ادا کریں یا غیر رمضان میں ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کے لیے جہاں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو رقم ہم نے کسی کو قرض دی ہے، کیا ہم اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو، ایک بھائی نے اپنے کسی بھائی کو ضرورت پر قرض دیا، لیکن اب وہ پیسہ واپس نہیں مل پا رہا ہے، وہ قرض واپس نہیں دے پا رہا ہے، تو اب یہ شخص یہ سوچ لے کہ جو رقم میں نے اس کو دی ہے اس کو میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، اور بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ قطعاً اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حساب کر کے زکوٰۃ کے لیے مال کو الگ کریں اور زکوٰۃ کی نیت کریں، اس کے بعد میں آپ کسی کو دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے مال کو الگ کر لیا، ایک ضرورت مند کو آپ دے رہے ہیں، بس آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بولنا آپ کے لیے زبان سے ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ یوں ہی ان کو دے دیں۔ تو جو رقم ہم نے دی ہے کسی کو دی ہے قرض کے طور پر، ہم اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بیچارہ قرض سے بھی آزاد ہو جائے اور ہم زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہو جائے؟ تو یہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ زکوٰۃ نہیں، آپ اپنی رقم جو مجھ سے قرض لی ہے وہ دے نہیں پا رہے، اسی لیے میں اتنی رقم آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کے مالک بن جائیں گے، ہدیہ کر دیتا ہوں میں آپ کو، آپ اس کے مالک بن جائیں گے، پھر آپ مجھ کو میرا قرض لوٹا دینا۔ یا پھر وہ شخص جو قرض دار ہے اس سے آپ کہیں کہ بھائی آپ کسی سے قرض لے کر مجھے دے دو، میں وہ رقم آپ کو واپس کر دوں گا، تو اس طریقے سے قرض بھی معاف ہو جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شخص کسی اپنے دوست سے کہے کہ بھائی مجھے فلاں شخص کو پیسے دینے ہیں اور میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے مجھے پیسے دے دو، میں ان کی رقم ان کو لوٹا دوں گا اور پھر اگلے دن میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو جس سے آپ نے قرض لیا آپ اس کو وہ رقم دے دیں، جب وہ اپنی قرض واپس لے لے گا، یعنی کہ اس کا قرض اس کو مل گیا، اب آپ قرض سے آزاد ہو گئے۔ لیکن آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو پھر اس شخص نے زکوٰۃ دے دی، تو زکوٰۃ دے دی تو اس کا قرض بھی ادا ہو گیا اور اس طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ بنیادی طور پر قرض دے چکا ہے، پہلے سے ہی قرض دیا ہوا ہے، اب نیت کرے کہ بھائی وہ دے نہیں پا رہا ہے، میں اس کے ساتھ میں قرض کے طور پر جو میرا معاملہ ہے میں معاف کرتا ہوں اور اس پہ زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ اتنی رقم اس کو دے دے، اس کو بتا دے کہ بھائی تو پہلے ہی میرا مقروض دے نہیں پا رہا ہے، تو یہ رقم میں تجھ کو دے رہا ہوں، مالک بنا رہا ہوں، تو اس کا مالک بن جا اور خوشی خوشی وہ رقم تو مجھے واپس دے دے، تو پھر میری رقم میرے پاس میں آ جائے گی، تو زکوٰۃ سے بھی میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور تیرے سر پہ سے قرض بھی ادا ہو جائے گا۔